میں میں اردو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو اردو میں پیپر پیش کیے گئے. میں سب سے پہلے یاسر عرفات صاحب جنہوں نے پاکستان سے جن کا تعلق ہے اور جنہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پیپر پیش کیا جس کا عنوان تھا اقوام متحدہ کا منشور اور خواتین کا تحفظ. مجھے بہت خوشی ہے کہ 1945 سے یو این چارٹر کو لے کر کے پھر انہوں نے یو اے ڈی ایچ آر جسے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور جسے میگنا کارٹا آف مینکائنڈ بھی کہا گیا ہے اس کے حوالے سے پھر سیڈو کے حوالے سے ایک بڑی بہت مضبوط اور مربوط پیپر انہوں نے پیش کیا. میں کچھ میرے تحفظات ہیں اس سلسلے میں. اور دیکھیے جو یونائٹڈ نیشنز کے جو اپنے جتنے پروویژنس ہیں تقریباً 150 کے قریب آپ دیکھیں گے ہیومن رائٹس کے ٹریٹیز کنونشنز کووننٹس یونائٹڈ نیشنز نے اب تک اڈاپٹ کیے ہیں. ان میں سب میں ایک ریزرویشن کلوز بھی ہوتا ہے یعنی ساری کنٹریز اگر کچھ پروویژنس کو ماننا چاہتے ہیں اور کچھ کو نہیں ماننا چاہتی تو ان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے. جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے جس میں 30 دفعات ہیں جس کا ذکر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یاسر عرفات صاحب نے کیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک لیکیونہ جو بتایا جاتا ہے کہ اس میں ان پورے 30 دفعات میں کہیں بھی رائٹس آف مائنورٹیز کا ذکر نہیں ہے. یعنی ایک اتنا طویل ڈاکومنٹ جس میں رائٹس آف مائنورٹیز کا ذکر نہ ہو یعنی اسپیسیفکلی رائٹس آف مائنورٹیز کا ذکر نہیں ہے. یقیناً اس میں نان ڈسکریمنیشن کے پرنسپل کو ایمفیسائز کیا گیا ہے, فریڈم آف کانشنس کی بات کی گئی ہے, لیکن ضمیر کی آزادی جسے کہتے ہیں جس میں مذہبی آزادی بھی شامل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں رائٹس آف مائنورٹیز کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, آئی سی ایس سی آر انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس, یا جتنے بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں پھر سیڈو تک آپ آئیے تو الٹیمیٹلی پھر رائٹس آف مائنورٹیز کو اہمیت آئی سی سی پی آر میں دی جاتی ہے. اور پھر 1992 میں تو ایک الگ سے پورا کنونشن بھی آ جاتا ہے. میں اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو یونیورسلزم ہے جسے ہم کہتے ہیں آفاقیت, دوسری طرف کلچرل ریلیٹیوزم ہے جسے کہتے ہیں ثقافتی نسبیت. یعنی یونائٹڈ نیشنز میں جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا تمام ہیومن رائٹس یونیورسل ہیں, عورتوں کے لیے جو آزادیاں یونائٹڈ نیشنز پرسکرائب کر رہا ہے کیا ویسٹ سینٹرک ہے کیا یورو سینٹرک ہے. اور یہ ڈیبیٹ ہے اور یہ بات تمام نان ویسٹرن کنٹریز نے, افریقن کنٹریز نے, ایشین کنٹریز نے, لیٹن امریکن کنٹریز نے تمام انٹرنیشنل فورا پہ اٹھائی ہے کہ یہ یورو سینٹرک ڈسکورس ہے. مثال کے طور پہ کسی مسلم کنٹری سے اگر کہا جائے کہ ہم یہ پیرامیٹر جج کریں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں ہیومن رائٹس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اور آپ کے یہاں لیسبین میرج کی اجازت ہے یا نہیں, آپ کے یہاں گے میرج کی اجازت ہے یا نہیں. مثال کے طور پر پاکستان, افغانستان, سعودی عربیہ, ملیشیا, انڈونیشیا تمام کو اس پہ جج کیا جائے تو آپ کہیں گے کہ کولوسل وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے اس لیے کہ یہ گے میرجز کو اور لیسبین میرجز کو لیگلائز نہیں کرتے ہیں, یا جسے رائٹس آف سیکشل مائنورٹیز کہتے ہیں اس کو لیگلائز نہیں کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے جو ویلوز ہیں عورتوں کے متعلق بھی ان کو کلچر اسپیسیفک ہونا چاہیے, ثقافتوں کو سامنے رکھ کر کے ان کو اپنایا جا سکتا ہے. ہندوستان کے ویلوز الگ ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں اپنا سکتے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آخری بات اس سلسلے کی یہ یاد رکھیے کہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. آپ کے جو اپنے ویلوز ہیں, جو اسلامک ویلوز ہیں بطور خاص, جس میں مرد و زن کے بیچ میں ہی کوئی اس طرح کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے اور اسے ہی صرف لیجیٹیمیسی حاصل ہے, اگر اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں تو جو دنیا میں کرائسس ہو رہی ہے کہ اب بچے پیدا کرنے کے لیے مغربی سوسائٹیز میں, مغربی کنٹریز میں انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو گیا کہ لیو ان میرجز اور لیسبین اینڈ گے میرجز کے نتیجے میں بچے پیدا کرنا ایک برڈن سمجھا جا رہا ہے. اور نتیجے کے طور پہ جب یہ برڈن ہو رہا ہے تو ڈوئنڈلنگ پاپولیشن کا ایک پورا مسئلہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو کرائسس آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرنے پہ انسینٹیو ہے. تو یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے, جو فیملی بطور خاص نہیں, انڈیویجول نہیں بلکہ فیملی جو بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مرد اور عورت کے بیچ میں یہ خاص کا رشتہ پیدا ہو سکتا ہے جس کی لیجیٹیمیسی اسلام میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہی اگر قائم رہتے ہیں اس جو مورل اسٹینڈرڈ پہ, تو آنے والے دنوں میں جو مختلف سوسائٹیز کرائسس کا شکار ہو رہی ہیں وہ پھر سے بہت تیزی سے متوجہ ہوں گی اسلام کی طرف, اور ہو رہی ہیں. آپ نے ان ویلوز کو جو انٹیکٹ رکھا ہے, میں اس پریزنٹیشن کے لیے ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ جین مت میں عورتوں کا مقام اور تحفظ عبدالرشید غازی صاحب نے پیش کیا جو ایک بہت اچھا مقالہ تھا, ہمارے لیے کافی ایجوکیٹنگ تھا. ظاہر سی بات وقت کی کمی ہے اور ہم
وقت کی کمی کے باعث ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ تفصیل سے ان کو بھی وقت نہیں ملا کہ وہ روشنی ڈالتے. ڈاکٹر محسن رضا صاحب نے پاکستان سے ایک بہت خوبصورت پیپر پیش کیا عیسائیت میں عورت کی حیثیت اور مقام پر. مجھے ان کی جو شروعات کی بات تھی وہ بڑی اہم لگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے جو تحریف شدہ عیسائیت کا لٹریچر ہے اس سے الگ ہٹ کر کے اس میں بہت سارے ایلیمنٹ وہ بھی ہیں جو ہمارے یہاں سے بالکل ملتے جلتے ہیں اور ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ پورا جو کرسچن ٹریڈیشن ہے یا پورا جوڈائز جو ٹریڈیشن ہے وہ تحریف شدہ ہے, تو الٹیمیٹلی کوئی گنجائش نہیں بچ جاتی بات چیت کی یا انڈرسٹینڈنگ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی درسگاہ سر سید احمد خان کا بھی یہ اپروچ تھا, اور میں اس پیپر کے لیے ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. ظاہر سی بات ہے لیکن آخری میں جو مغربی تہذیب پہ جو آپ کا پورا تنقید تھی اور عورتوں کے سلسلے میں, اس میں جو مسلمانوں کے بیچ میں عام طور پہ رویہ پایا جاتا ہے علامہ اقبال سے لے کر کے مولانا مودودی وغیرہ تک مغرب کے سلسلے میں, اس کی جھلک نظر آتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 21 سینچری میں کچھ انفارمڈ ڈسکشن ہمیں اور کرنا چاہیے. بیونڈ مودودی اور بیونڈ اقبال ہمیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. وہ ایک بڑا کام ہوا ہے لیکن اس کام سے اور آگے بڑھ کے کچھ کوششیں ہمیں ویسٹ کو سمجھنے کی کرنی چاہیے, خاص کر کے ویسٹرن ویلیوز کو, جس میں جسے کہتے ہیں پولیمک اسٹائل سے الگ ہٹ کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ کی کوشش, یعنی کلیش آف سویلائزیشنز یا تہذیبی تصادم کے نظریے سے الگ ہٹ کر کے اگر ہم تہذیبوں کے بیچ میں جو کامنالٹیز ہیں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت اچھی کوشش ہوگی. ڈاکٹر شکیل احمد صاحب نے اسلام کا تصور عفت اور حیا پیش کیا جو بہت ہی کلیئر پیپر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سوالات اگر ہوتے تو زیادہ لوگوں کو موقع ملتا ہے اس پہ بات کرنے کی. اور محمد اسامہ فلاحی صاحب نے ہمارے لیے ایک نیا پرسپیکٹو پیش کیا, انہوں نے دا اسٹیٹس آف وومن ان سکھزم پیش کیا, اور ظاہر سی بات انہوں نے بتایا کہ تقریباً 30 پیجز کا مقالہ ہے جو انگلش میں ہے, اور اس کے پبلیکیشن کا یقیناً ہم ویٹ کریں گے. جو کمیٹی ہے ضرور اس کو فائنل کرے گی. اینڈ فائنلی ود دس, ریحان آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر آپ کے پاس 10 منٹ ہے. اوکے, سو I would like to congratulate all the presenters for beautiful presentation and for making this session a very vibrant session. And at the same time, let me go to the point that what is to be emphasized today, that there is one problem, when the Constitution of India is emphasized in the courts, and this problem is there in the liberal democracy all over the world. We are also a liberal democracy. That how to reconcile the claims of individual rights and collective rights. I, for example, am an individual, but at the same time I belong to a community and I have group rights as a Muslim, that I should be allowed to worship, I should be allowed to pray according to the teachings of Islam. I should be allowed to follow the culture that has been given to us. But at the same time, when I am living in this country, I am also an individual, a citizen of the country. Certain responsibilities, certain rights, certain duties are there. So what happens that when an individual is approaching the court as an individual, and on the other hand, the opponent or the defendant is trying to defend himself on the basis of the collective rights, that conflict between collective and individual rights starts. And that is a daunting difficulty for all the liberal democracies of the world. How to strike a balance between the individual rights and collective rights. That happened in Shah Banu case, for example, or it happened in the Saira Begum case as well. So you see that in the Shah Banu case, for example, Shah Banu is going as an individual, and the husband who has divorced is trying to emphasize his rights as as belonging to a particular community under the law of Muslim personal law. Both are justified. She is quoting Constitution, and the person is quoting Muslim personal law. And ultimately, this is something that the liberal democracy, even today in the 21st century, has not been able to resolve this problem. And this problem is not there only in India. It is there in France, it is there in Switzerland, it is there in
America, it is there in Europe, all over Europe. So ultimately, that problem, I think, is the responsibility of the theorist of liberal democracy, how to, strike a balance between individual rights and collective rights. At the same time, the people, those who are living as minorities in a country dominated by a majority like India or other countries, the minorities have to be also very sensitive, sensible. At the same time, the last point that you have to remember is, nowadays, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं और इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा रेहान साहब, ये बात अक्सर मैंने सुनी है कि आइडेंटिटी को बहुत असर्ट करती है माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमान और ईसाई। मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को हिंदुस्तान में बहुत असर्ट करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया की ये समझते हैं कि अगर आप आइडेंटिटी को असर्ट ना करके सोशल जस्टिस वगैरह की बात करें तो ये बहुत स्कॉलरली बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स से या माइनॉरिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो दुनिया में अवेलेबल है उससे जो लोग वाकिफ नहीं है सिर्फ वो ये बात करते हैं। आप देखिए यूडीएचआर जिसको अभी यासिर अरफात ने कोट किया था, यानी 30 आर्टिकल जिसको कोट किया था, उसमें भी यानी कॉन्शियंस की आज़ादी दी गई है, उसमें भी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की बात की गई है। अगर आप देखें तकरीबन 100 से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो हैं, जैसे आप देख लें कि डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया गया है, सब ने ये बात कही है कि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माइनॉरिटीज की अपनी नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनॉरिटीज की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करें और प्रमोट करें, चाहे उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो, चाहे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी हो, चाहे उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी हो। यूनाइटेड नेशंस ये बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस जब ये बात कर रहा है तो वो दुनिया की जिसे कहते हैं कलेक्टिव विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उसके सिग्नेटरी हैं इन डॉक्यूमेंट्स के। तो अगर हिंदुस्तान में आप अपनी आइडेंटिटी को एम्फेसाइज करते हैं, पाकिस्तान में हिंदूज अपनी आइडेंटिटी को यानी असर्ट करते हैं, ये क्रिश्चियन अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, बांग्लादेश में अगर हिंदू अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, तो वो सब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर, यूनाइटेड नेशंस के जो वेरियस ट्रीटीज हैं उसके हवाले से असर्ट करते हैं। और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये जहालत है ये कहना कि जो लोग आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को या रिलीजियस आइडेंटिटी को, वो बेसिकली प्राइमोर्डियल लॉयल्टी को असर्ट करते हैं। ये तो मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, 92 में अडॉप्ट किया गया है, 2000 के बाद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी यानी अडॉप्ट किए गए हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी पे कायम रहें, आपकी आइडेंटिटी को स्टेट प्रमोट करेगा, उनको प्रिजर्व करेगा, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। स्टेट शुड नॉट बिकम अ बुलडोजर to destroy all the distinct identities, and that is why the framers of our constitution, they have said that India has to maintain what is called unity in diversity. That diversity is to be celebrated, it is to be accepted. Thank you very much. With these words I will wind up. Thank you very much Dr. Rehan साहब। बहुत शुक्रिया सर। तमाम मकाला निगार जो थे उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोफेसर मोहिब्बुल हक साहब ने चाहे तो वो हिंदुस्तानी तनाजुर हो या बैन अल-अक़वामी तनाजुर में और कितना तारीखी रिमार्क दिया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कि सर की इन तमाम मौज़ूआत पर पकड़ है, चाहे वो जदीद तनाजुर में जो चीज़ें हो रही हैं हिंदुस्तान में या बैन अल-अक़वामी सतह पे जो भी क्लैशेस होते हैं उस पे सर की जो पकड़ है, और इस 2 रोज़ा इंटरनेशनल जो सेमिनार है इसमें इस सेशन में जो पेपर पढ़े गए हैं उसके हवाले से सर ने एक एक चीज़ का जो रिमार्क दिया है वो बड़ा तारीखी है। और हम शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर मोहिब्बुल हक साहब के कि उन्होंने फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी और इस्लामिक फिक़्ह अकादमी के कोलैबोरेशन से जो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, जो एहतियाती इक़दामात के साथ साथ भी हम लोगों ने उन इश्यूज को टच करने की कोशिश की है जो चैलेंजेस इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे हैं या बैन अल-अक़वामी सतह पे। सर आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम मकाला निगारान का इंशाअल्लाह जब ये किताबी शक्ल में आएगा एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा। रेहान साहब, मैं फ़िक़्ह अकादमी को मेंशन करना भूल गया, मैं बतौर खास फ़िक़्ह अकादमी, इस्लामिक फ़िक़्ह अकादमी को मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम इन इस्लाम पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया था, और ये एक बहुत ही वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे जुड़े हुए लोगों की मैं बड़ी कदर करता हूँ, बड़े रोशन ख्याल और बहुत लॉजिकल बातें करने वाले लोग, मैं उन्हें भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस सेमिनार के इनेकाद के लिए। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि ये जितने जदीद चैलेंजेस होते हैं इस्लामी फ़िक़्ह अकादमी चाहती है कि उसको रेस करे और अवामुन्नास तक उनका पैगाम पहुँचे
تاکہ جو غلط فہمیاں ہوں وہ دور ہوں انشاءاللہ رحمان. اس سیمینار سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کو تاریخی حوالے سے بہت بہت شکریہ تمام مقالہ نگاران کا اور صدر مجلس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.